ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ نالین مبارک نبی معظم صلی اللہ تعالی اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت کا دعویٰ ہے، دلیل محررہ میں موجود ہے، وہ نالین محررہ میں موجود ہے. وہ نالین مبارک آپ اب تو مجمع اتنا ہوتا ہے، غور کیجئے گا، ایک ہاتھ سے نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے سی ہے. نالین مبارک جو مہارا شریف میں ہے سی ہے. تو دعا کرو یہ مدرسے چلتے رہے. میرے بھائیوں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ. حضرت کا پورے پیغام یہ تھا کہ اعلیٰ تعلیم دلاؤ. بغیر تعلیم کے کچھ نہیں ہو سکتا. جب اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ہوگی انشاءاللہ تعالی فلاح و بہبودی و کامیابی کامرانی ہمارے قدم چومے گی. نعرہ لگاتے ہو مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، اعلیٰ حضرت کا مسلک زندہ باد، اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کبھی سوچنا کہ اعلیٰ حضرت کا دامن مضبوطی سے تھاما تھا کہ نہیں تھاما تھا. سوچو پیر صاحب کے ہاتھ میں کون سا گلاب لگا ہوا ہے کہ کون سے ہاتھ سندل کے ہو رہے ہیں. سمجھے؟ میں پیروں کی برائی نہیں کر رہا. پیروں کی برائی کیوں کروں گا؟ بہت عظیم خانقاہ سے آیا ہوں جو بریلی کا بھی پیرانا ہے، جو بدایوں کا بھی پیرانا ہے، اور سلسلہ قادریہ میں کچھ ہو مقدسہ کا بھی مرشد اجازت موجود ہے. سلسلہ قادریہ میں حضرت حضور اشرفی میاں نانا ان کے مرشد اجازت مہاراج شریف میں موجود ہیں. آئیں تو ہاتھ چومو، جائیں تو ہاتھ چومو، آئیں تو قدم چومو، جائیں تو قدم چومو. حضرت دعا کر دیجئے، حضرت دعا کر دیجئے. ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے، دعاؤں میں اثر ہوا کرتا ہے پیروں کی. تو ایک بات بتاؤ، میں نوجوان بچوں سے پوچھ رہا ہوں، بڈھوں کو نہیں پوچھ رہا، بچوں سے پوچھ رہا ہوں. ہر جگہ پوچھتا ہوں اماں کے ہاتھ چومے تھے؟ ابا کے ہاتھ چومے تھے؟ اماں کی قدم بوسی کی تھی؟ ابا کی قدم بوسی کی تھی؟ جنت کی تلاش میں کبھی مہرہ شریف، کبھی بریلی شریف، کبھی اجمیر معلیٰ، کبھی کچھ مقدسہ، جنت مل جائے. ارے اپنی جنت کو چھوڑ کر جاؤ گے، جنت کہاں سے مل جائے گی؟ جنت تو گھر پہ ہے، اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. کسی پیر جی کے جنت کے پاؤں تھوڑی ہے. اگر جنت ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اپنی جنت کو پہچانو کہ آپ کی جنت کہاں ہے. آپ کی جنت آپ کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. قسم خدا کی جب کوئی پریشانی آئے اور پیر صاحب کا فون ملے یا نہ ملے، پیر صاحب کا فون ملے یا نہ ملے، حافظ صاحب ملے یا نہ ملے، قاری صاحب ملے یا نہ ملے، جاؤ. اگر والدہ حیات ہیں والدہ کے قدم پکڑو اور والدہ سے کہو میری امی یہ کام اٹک گیا ہے، آپ دعا کر دیجئے، کام ہو جائے گا. تو قسم خدا کی یقین رکھنا اماں نے دعا کر دی. اماں جو دعا کرتی ہے وہ دل سے کرتی ہے، دل سے کرتی ہے. اماں نے دعا کر دی، ادھر اماں نے دعا کری، ادھر دعا قبول. لیکن حال تو یہ ہے کہ اماں کی دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں، اماں کی چادر کے لیے پیسے نہیں ہیں، اماں کے دوپٹے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اماں کے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ابا دوا کے لیے ترس رہا ہے، اور بچہ بڑا خوش ہے کہ ہم آج گئے تھے، آج ماہرہ مطہرہ عرس مقدس میں گئے تھے، بڑی بڑھیا سی پھول ڈال کر آئے ہیں، بڑی بڑھیا سی چادر چڑھا کے آئے ہیں، اب تو ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی. ارے وہ دعائیں کیسے قبول ہوں گی جو والدہ کو پریشان کر کے گئے تھے، ابا کو پریشان کر گئے تھے. جب جاؤ ماہرہ مطہرہ کی حاضری دو، بریلی شریف کی حاضری دو، تو اپنی والدہ کی اگر بڈھی ہیں، والد بڈھے، ان کی بارگاہ میں جاؤ اور جانے کی اجازت طلب کرو، جانے کی اجازت طلب کرو کہ ہم ماہرہ شریف جانا چاہتے ہیں. والدہ اجازت دے دیں چلے جاؤ، اور والدہ منع کر دیں تو مت جاؤ. والدہ منع کر دیں تو مت جاؤ، یہیں سے دعا کرو. ہمارا ایمان یہ ہے جیسے وہ وہاں سے سنیں گے ویسے وہ یہاں سے سنیں گے، جیسے وہاں سے سنیں گے ویسے یہاں سے سنیں گے. تو اگر پیر جی کی چہرے کی زیارت اتنی متورک ہوتی تو حضرت ویسے قرنی صحابی ہوتے. بظاہر انہوں نے نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہرے کی زیارت بظاہر، ویسے واقعی وہ تو روحانی معاملات الگ الگ بات ہے، نہیں کی. تو میرے بھائیوں، میرے پیارے پیارے سنی بھائیوں، اللہ سے دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ
آپ کو سلامت رکھے، یہ گاؤں سلامت رہیں، یہ ہمارا ملک سلامت رہے، ہمارے ملک میں امن و امان رہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ۔ آج بہت دنوں بعد سنجیدہ تقریر سننے کو ملی ہے، بہت سنجیدہ تقریر سننے کو، بہت دنوں تقریروں کو سننے کو ملتی رہتی ہے، سنجیدہ تقریر کرنے کو کم ٹائم میں مطلب کی بات ہو گئی، کم ٹائم میں اعلیٰ حضرت کو بھی بتا دیا، ماہرہ کو بھی بتا دیا، تعلیم کو بھی بتا دیا، سرکار کے مرتبے کو بھی بتا دیا، اللہ کا کرم ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا بیٹا، بڈھوں سے مخاطب بچوں سے مخاطب ہوں، بچوں اعلیٰ تعلیم ضروری ہے، والدین کی عزت ضروری ہے، والدین سے محبت ضروری ہے، والدین کی کہنا ماننا ضروری ہے، والدین کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ آج ہم آپ جس حالت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیسی حالت گزار رہے ہیں، ان حالات کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اپنے ان حالات کو اچھا کیجئے، اپنے مدرسوں کو مضبوط کیجئے، اپنے اسکولوں کو مضبوط کیجئے۔ چھوٹے چھوٹے مدرسے، یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں، یہی ہماری بنیاد ہے، یہی ہماری بنیاد ہے، یہی بنیاد ہے۔ جب چھوٹے چھوٹے بنیاد ہوں گے، عجیب معاملہ ہے یار، آخری بار عرض کروں، عجیب معاملہ ہے ہماری قوم کا بھی۔ میں کسانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسان تو یہاں تو کسان ہی ہوں گے زیادہ، دل و جان سے حاضر رہتا ہر چیز کے لیے۔ بڑا اعتراض کرتے ہو مولاناؤں پر چندے کا، کہ مولانا چندہ لے کے آ رہے ہیں، تو مولانا چندہ لے کے آ رہے ہیں تو لگا کر رہے ہیں، لگا کر رہے ہیں۔ اچھا چندہ دینے میں بھی حضرت میں بس آنکھ بند کر لیتا ہوں، منہ کھول لیتا ہوں، چندہ دینے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ وہ پیسہ جو سیٹھوں کے کام کا نہیں ہوتا، اس میں بھی دو دو تین تین چکر لگواتے ہیں، ان کے کام کا نہیں ہے، ان کے کام کا نہیں ہے پیسہ، نہ ان کے کام کا، نہ ان کے ابا کے کام کا، نہ ان کی اماں کے کام کا، نہ ان کے دادا کے کام کا، نہ ان کی دادی کے کام کا، نہ ان کے پوتے کا کام کا، نہ ان کی پوتی کے کام کا۔ وہ گھر میں استعمال نہیں کر سکتے، اس پیسے کو دینے میں دو دو دن چکر لگواتے ہیں، کل آئیے گا، پرسوں آئیے، ارے پیسہ تمہارے مطلب کا نہیں ہے، جو غریبوں کا پیسہ ہے وہ غریبوں کا حق دے دو، جتنی جلدی حق دے دو گے اتنی جلدی سبکدوش ہو جاؤ گے۔ اپنے مدرسوں کو مضبوط کر لینا، جہاں اگر گاؤں میں کوئی مدرسہ تو ہوگا چھوٹا موٹا، مکتبوں کو مضبوط کرو، سمجھے؟ اب چند دنوں میں رمضان شریف آئے گا، اور خیر اب تو نارمل تھا موسم، گرمیوں کے موسم میں سب سے آگے وہی بیٹھتا ہے کہ جمعہ جمعہ جاتا ہے۔ اے سی ضرور چاہیے، مسجدوں میں اے سی نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اے سی ہو یا نہ ہو، مسجدوں میں نمازی ہونا چاہیے، مسجدوں میں اپنے نمازوں کی پابندی کرو۔ میرے مرشد برحق تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم عالم کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، اب بریلی جاؤ یا ماہرہ جاؤ، ان بزرگوں کی ایک ادا لے کر آؤ، اس ادا پر عمل کرو، ان کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، ہماری نماز قضا نہیں ہوتی۔ میرے مرشد نے اپنی عشاء کی نماز ادا پڑھی اور پھر 1:40 پر آپ دنیا سے تشریف لے گئے، فجر کا ٹائم نہیں ہوا تھا، فجر کا ٹائم نہیں ہوا تھا۔ تو نمازوں کی پابندی کریں گے، مدرسوں کو مضبوط کریں گے، حافظوں سے محبت کریں گے، جمعے میں نذرانے دیں گے، اس پر عمل کرو۔ ایک بات اور سنا بھی عرس قاسمی میں کہی تھی کہ جب بیمار رشتہ دار کو دیکھنے جایا کرو تو لفافہ لے کے جایا کرو۔ جیسے آج کل شادیاں ہو رہی ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، دو نکالے بڑھا کے نہیں آیا ہوں، شادیاں ہو رہی ہیں تو شادیوں میں لفافہ لے جاتے ہو، آپ کا نہیں رواج؟ دیتے ہوگے نا، 100 200 500 1000 جو بھی دیتے ہو وہ بھائی کھاتے میں لکھا جاتا ہے نہیں لکھا جاتا؟ تو جب غریب رشتہ دار کے بیماری پہ دیکھنے جایا کرو تو اس کے لیے بھی لفافہ لے کے جایا کرو۔ اور سنو، اب یہ ڈی جے فیجے بند کرو، ڈھول تماشا بند کرو، ابھی برات کی بات چل رہی ہے، وہ تو محرم کو موضوع ہے،
محرم میں بلا کر کوئی بات کریں گے. ابھی سنو, ابھی تو جو تازہ براتیں چل رہی ہیں, ڈھول تماشے باجے آجے, بچے تھے بچے بڑھو ناچ رہے ہیں. اب تو کم ہو گیا ہے, ابھی بھی بہت ہے. بڑھو کہہ رہا ہمارا لڑکا بہت اچھا ناچتا ہے. لعنت ہے ناچنے پہ. ہماری جب برات گئی تھی, اپنی بتا رہے ہیں, ہماری برات گئی تھی تو حضور احسن العلماء موجود تھے. حضور احسن العلماء کی سرپرستی میں گئی تھی, اور جب گھر سے برات چلی تھی تو ایسے چلی تھی کہ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود, آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے, جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود, کیوں کہوں بے کس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں, تم ہو میں تم پہ خدا تم پر مغرور. اعلی حضرت کے سلام پڑھتے ہوئے ہماری براتیں گئی تھی, تو اللہ کا کرم ہے, بڑی برکتیں ہیں آج تک, بڑی برکتیں آج تک. اگر لڑکا پریشان کرتا ہے, کہتے ہمارا لڑکا بڑا بدتمیز ہے, لڑکا ہمارا کہنا نہیں مانتا, تو تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کم مانا تھا. اگر لڑکا کہنا نہیں مانتا تو آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان نہیں مانا تھا. آپ برات گاجوں باجوں میں لے کے گئے تھے, تو کہاں سے یہ امید کریں گے کہ اولاد نیک ہوگی. اولاد آنے والی اولاد نیک ہوگی, پوتا پوتے نیک ہوں گے. میرے بھائیوں, آرام سے رہو, سکون کے ساتھ رہو, مخبری کرنا چھوڑو. مخبری کرنا چھوڑو. کسی کو کیا پتا تمہارے گاؤں میں کیا ہو رہا ہے. جب تک نہ پتا ہوگا تو کسی کو نہ پتا چلے گا. لعنت ہے زندگی پہ جو 1000-2000 روپے کے پیچھے اپنے بھائی کو پھنساتے ہو. یہاں تو پھنسا لو گے, قبر میں وہ جتیائی ہوگی, وہ جتیائی ہوگی, سنبھالے نہ سنبھلے گی. 1000 روپے پیچھے, 2,000 روپے پیچھے مخبری کرو گے. کھانے کو ترس گئے ہو, کھانے کو ترس گئی نا, مخبریوں کے چکر میں کھانے کو ترس گئے, اب رو رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, اپنے بھائیوں کی مخبری کرنا چھوڑو, بھائیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہو. لڑکیوں کے باپ سے بھیک مانگنا چھوڑو. لڑکیوں کے باپ سے بھیک مانگنا چھوڑو, پلسر مانگنا چھوڑو, بلٹ مانگنا چھوڑو, 4 پہیے کی مانگنا چھوڑو. سمجھے, دینداری دیکھ کر شادی کیا کرو. حال تو یہ ہے خود ہو لنگور, بیوی چاہتے حور. خود لنگور کی طرح کودتے ہو نا, لنگور کی طرح کودتے ہو, بیوی چاہتے حور. اتنی طاقت نہیں ہے, موٹر سائیکل میں پیٹرول بڑھوا لو. چاہیے موٹر سائیکل, اور جب ملتی ہے فری کی تو اتنی تیز چلاتے ہو کہ ہاتھ پاؤں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں, ہاتھ پاؤں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ کی ان وجہ سے, شادی کا موسم چل رہا ہے اس لیے بول رہا ہوں, آپ کی اس وجہ سے لڑکی کے ہاتھ کی مہندی کا رنگ تو اتر جاتا ہے, بڑھاپے تک باپ کا قرض نہیں ادا ہو پاتا. باپ سفید داڑھی ہو جاتی ہے, باپ روتا رہتا ہے, کبھی ادھر محنت کرتا ہے کبھی ادھر محنت کرتا ہے. کھانے کی ڈیمانڈ ہے, کھانے کی ڈیمانڈ ہے, کھانا چاہیے, ہمیں کچھ نہ چاہیے, بڑھیا کھانا, ہماری برات کی خاطر اچھی کر دینا. ناشتے میں کباب بھی دے دینا, فرائی بھی دے دینا, یہ بھی دے دینا, وہ بھی دے دینا. کبھی کیا جو کی روٹی اور سرکہ دے دینا, کبھی کہا ہے موٹی موٹی روٹی دے دینا. لڑکی کے باپ کو جو میسر ہو وہ دے گا. اور سنو, لڑکی کے باپ پہ کھلانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے, وہ کھلا دیتا ہے تو اس کی مہربانی ہے. لڑکی کے باپ کو کھلانا ضروری نہیں ہے کہ لڑکی کا باپ آپ کو کھانا کھلائے. اور جو چیز ضروری ہے وہ نہیں کرتے, مڑا کرتے ہو, ولیمہ نہیں کرتے. جو ضروری ہے وہ نہیں کرتے, جو سنت ہے وہ نہیں کرتے, مڑا کر رہے ہیں. شادی سے 1 دن پہلے کھلا رہے ہیں اور شادی کے بعد نہیں کھلا رہے. اللہ اللہ,
آرام سے رہو یار, سکون کے ساتھ رہو, مسلک پہ رہو, اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ چلتے رہو, اعلیٰ حضرت کے مسلک کی پیروی کرتے رہو. شادیوں میں جہیز مانگنا چھوڑو, اور پھر مانگنا ہو تو ایسے مانگو کہ کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نبی کی بارگاہ سے مانگو, غوث کی بارگاہ سے مانگو, غریب نواز کی بارگاہ سے مانگو. اور جب لڑکی کے باپ سے مانگنا ہو, ایک چادرہ لو, مسجد پہ جاؤ, چادرہ پھیلا, اور بھیک مانگو. مانگ بھیک, زکات مانگ, خیرات مانگ, فطرہ مانگ, جو چاہ مانگ اس سے گزر گیا. لڑکی کے باپ سے مت مانگ. غور کرنا, کتنی بیٹیاں بڈھی ہو گئی بھیڑیوں کے مارے, جو جہیز کے بھیڑیے ان پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. غریب ماں باپ جہیز نہیں دے پاتے, اور جہیز کی نمائش کو بند کرو. جو اپنی بیٹی کو دینا چھپا کر دیا کرو, کھول کے سجا کے مت دیا کرو. آپ جو دے دیتے ہو پریشان ہوتے ہیں غریب لوگ. جو دینا ہوا کرے خاموشی سے دیا کرو, سمجھے بیٹا, جو دیا کرو خاموشی سے دے دیا کرو. اور یہ جہیز کی مانگ کرنا چھوڑ دو. لڑکی کے ماں کو بابا کو جو میسر ہوگا وہ دے دے گا, جو بھی میسر ہو وہ دے دے گا. مانگا مت کرو. اب جاڑے آ رہے ہیں. کیا آ رہے ہیں؟ آخری بات ہے یہ, کیا آ رہے ہیں؟ جاڑے آ رہے ہیں. ادھر جاڑے آ رہے ہیں, ادھر عرس آ رہی ہیں. نہیں, ابھی ادھر جاڑے آ رہے ہیں, ادھر عرس آ رہے ہیں. ابھی غریب نواز کا عرس آئے گا, عرس نوری آئے گا. چادر مت لے جانا, چادر مت لے جانا. چادر ایک پڑی ہوگی قبر پہ وہاں. تو اعلیٰ حضرت کا مسئلہ تو یہی ہے نا. کیوں حضرت, ایک چادر پڑی ہو تو, ایک چادر پڑی ہو تو, ہاں پڑی نہیں چادر, صحیح تھا, دوسری چادر. ارے یہ آپ ایک چادر کی بات کرتے ہیں, چادریں ہوتی ہیں. تو پھر اب وہ پیسہ بچانا, کیا کرنا؟ کمبل خریدنا, گرم چادر خریدنا, لحاف خریدنا. کسی بڑی بھائی کو میاں کو دے دینا, کسی بڑی بھی کو دے دینا, کسی غریب کو دے دینا, کسی یتیم کو دے دینا, کسی یتیم کو دے دینا, محلے کی بٹیوں کو, محلے کی بوڑھیوں کو, محلے کی بلٹوں کو دے دینا, تاکہ سردی ان کی آرام سے کٹے. سردی ان کے. حضرت اس بار الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے عرس قاسمی میں 4 یا 5 چادریں آئی ہوں گی بس. اب 4-5 چادریں کی زیادہ نہیں, سب چادریں بند کروا دی, سب چادریں بند کر. میں نے پھول کو کہا, میں نے پھول پہ کیا, پھول اتنے ڈالنے قبر شریف کو پتہ نہیں چلتا. پھول بھی ڈالو, 100 روپے کے پھول ڈالنے ہو, اب چاہے 100 کے ڈالو چاہے 10 کے ڈالو, اس سے ڈالا کرو, دکھانے کے لیے نہیں. تھوڑے پھول ڈالا کرو, اور پیسوں کو بچا کر مدرسوں کی خدمت کر لو. اور یہ پیسہ مدرسوں میں دے دو. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی کمائیوں میں برکت دے, ہماری آپ کی محبت سلامت رہے, آپ خوش رہیں, اور ساری عمر مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے رہیں.